الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب قطع السارق الشریف وغیرہ والنہی عن الشفاعۃ فی الحدود۔ یہ باب ہے کہ چور شریف ہو یا غیر شریف ہو، اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیان، یعنی شریف اور غیر شریف دونوں کے ہاتھوں کے کاٹنے کا بیان، والنہی عن الشفاعۃ فی الحدود، اسی طرح سے حدود میں شفاعت کی ممانعت کا بیان۔ شریف اور غیر شریف سے مراد یہ ہے، یعنی ایسا شخص شریف یا شرف سے ماخوذ ہے جس کا مقام معاشرے کے اندر کوئی مقام و مرتبہ ہو، یعنی جاہ و منصب والا شخص، شرف والا شخص، جیسے بڑے خاندان کا ہو، خاندانی آدمی ہو، اس کا معاشرے میں مقام و مرتبہ بہت بڑا آدمی ہو تو اس کو شریف کہا جاتا ہے۔ اور غیر شریف جس کا مقام معاشرے کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، جس کو ایک معمولی انسان، تو کوئی بہت بڑا آدمی ہو، بہت بڑے خاندان کا آدمی ہو، خاندانی آدمی ہو، یا غیر شریف یعنی معاشرے کے اندر کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں، ایک معمولی انسان ہے، دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا بیان۔ اور اسی طرح سے حدود کے معاملات میں شفاعت وغیرہ کی سفارش کی مانعت کا بیان۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا لیث قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا اللیث عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان قریشا اہمهم شأن المرأة المخزومیہ التي سرقت۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو مخزومیہ عورت کے معاملے نے غم میں ڈال دیا۔ اہمہ کے معنی ہوتا ہے ہم میں مبتلا کرنا، یعنی اس مخزومیہ عورت کے معاملے نے جس نے چوری کی تھی، اس کے اس چوری کے معاملے نے قریش کو غم میں ڈال دیا، ان کو ہم میں مبتلا کر دیا۔ یہ عورت مخزومیہ عورت کون تھی، اس کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں فاطمہ بنت اسود، فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسد بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، یعنی ابن مخزوم، قبیلہ مخزوم سے تھی عورت، اسی وجہ سے اس کو مخزومیہ کہا جاتا ہے، یعنی شأن المرأة المخزومیہ التي سرقت۔ اور اسود بن عبد الاسد یہ ابو سلمہ بن عبد الاسد، ابو سلمہ جو مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، جن کی وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، شادی کیا تھا، ان کے بھائی ہیں، یعنی ابو سلمہ جو ہے اسود بن عبد الاسد اور ابو سلمہ بن عبد الاسد دونوں بھائی ہیں۔ تو فاطمہ بنت اسد یہ گویا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون ہوئی ہے، بھتیجی، گویا کہ ابو سلمہ اس عورت کے جس نے چوری کی تھی اس کے چچا تھے۔ تو کیوں اس عورت کے معاملے نے، چوری کے اس معاملے میں ان کو غم میں کیوں ڈال دیا؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ جب ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیں گے، اور یہ قریش خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، نہیں بڑے خاندان کی عورت ہے، تو اس سے پورے قبیلے اور پورے خاندان کی گویا کہ ناک کٹ جائے گی، عار کی بات ہے۔ تو اس عار کی وجہ سے انہیں یعنی سارے لوگ پریشان ہو گئے، اس معاملے نے ان کو پریشانی میں ڈال دیا اور غم میں مبتلا کر دیا۔ فقالوا، لوگوں نے مشورہ کیا، من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس عورت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ فقالوا ومن یجترئ علیہ الا وسامہ، تو لوگوں نے کہا کہ اس پر، یعنی اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے کون جرأت رکھ سکتا ہے، کون جرأت کر سکتا ہے سوائے اسامہ کے، یعنی اسامہ کے علاوہ اللہ کے رسول سے اس بارے میں سفارش اور گفتگو اور کون کر سکتا ہے؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، محب معنی محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں۔ اس میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح سے منقبت ہے، فضیلت ہے کہ جب اس طرح کی بات پیش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بڑے معاملے کے لیے، سفارش کے لیے کس کو کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس سلسلے میں گفتگو کریں، تو انہیں
سوائے اسامہ کے اور کوئی نظر نہیں آیا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے کس قدر محبت کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ فَكَلَّمَهُ اسامۃ، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے بات کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ ثم قام فخطب فقال ایھا الناس، اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے اندر سفارش کر رہے ہو، ایک حد کے سلسلے میں سفارش کر رہے ہو؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حدود میں سفارش جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس تعلق سے کہ شفاعت کا کیا حکم ہے حدود اور تعزیرات وغیرہ میں، یعنی حد کے سلسلے میں کسی پر حد واجب ہو گیا ہو تو اس کے بارے میں حاکم سے سفارش کی جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں وقد اجمع العلماء على تحریم الشفاعة في الحد بعد بلوغه الى الامام لهذه الاحاديث، یہ جو اس باب کی روایتیں ہیں ان روایات کی وجہ سے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حد کے بارے میں سفارش کرنا بعد اس کے کہ وہ حاکم تک معاملہ پہنچ گیا ہو، حاکم جو وقت کا حاکم ہے امام ہے اس وقت اس تک معاملہ پہنچ جانے کے بعد پھر اس حد کے سلسلے میں سفارش کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں کسی سے سفارش کروانا بھی، کسی سے سفارش کرنے کے لیے کہنا، سفارش کروانا اور خود سفارش کرنا دونوں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن امام اور حاکم تک بات پہنچنے سے پہلے اس میں سفارش کرنا جائز ہے۔ یہ اکثر علماء کی رائے، اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ حد کے تعلق سے، حد تعزیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حد، تو حد کے سلسلے میں علماء کی رائے کہ اگر امام تک بات نہیں پہنچی ہے تو اس سلسلے میں سفارش جائز ہے، سفارش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر امام اور حاکم تک بات پہنچ گئی تو حد کے سلسلے میں سفارش جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ الا یہ کہ جو مشفوع ہے، یعنی جس کے لیے مشفوع لہو فی ہے، جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے، وہ کوئی ایسا آدمی ہو جو لوگوں کے لیے بڑا یعنی خطرناک آدمی ہو، خطرناک قسم کا آدمی ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا آدمی نہیں ہے اور اس سے اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے اور حاکم تک ابھی بات نہیں پہنچی ہے تو سفارش کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن جہاں تک معاصی وغیرہ کا تعلق ہے، یعنی کسی نے کسی جرم کا ارتکاب ہے جس میں حد نہیں ہے، جس کے اندر حد نہیں ہے، تو پھر اس میں سفارش کرنا جائز ہے۔ اس طرح سے سفارش کرنا بھی اور کسی سے سفارش کروانا بھی، سفارش کرنے کے لیے کہنا بھی، چاہے حاکم تک بات پہنچ گئی ہو یا حاکم تک بات نہ پہنچی ہو، دونوں صورتوں